قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الکریم ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فضل و کرم سے اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت کے طفیل فہم دین کورس کے 21ویں سبق میں ہم سب حاضر ہیں۔ آج کا موضوع ہے سنیت بمقابلہ خارجیت و رافضیت۔ 21 رمضان المبارک شیر خدا مولا مرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم شہادت ہے۔ آج کے دن کو آپ کی ذات اقدس کے ساتھ مناسبت ہے۔ یوں سمجھیے آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک کا دن ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ناز میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آج کے موضوع کا انتخاب کیا گیا، کیونکہ یہ پاک ذاتیں وہ مقدس ذاتیں ہیں کہ جن کے ساتھ پیار کرنا، جن کے ساتھ محبت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ثابت ہے۔ اللہ آرڈر دیتا ہے کہ ان ہستیوں کے ساتھ پیار کیا جائے، ان کے ساتھ محبت کی جائے۔ جس کام کا حکم اللہ دے وہ لازماً نیکی ہی ہوتا ہے۔ اللہ نیکی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی برائی کا یا غلط کام کا حکم ہرگز نہیں دیتا۔ اور نیکی جس وقت اللہ تبارک و تعالی حکم دے کر اپنے بندوں سے کروانا چاہتا ہے تو اس نیکی پر شیطان 2 طریقوں سے حملہ آور ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ نیکی کے کرنے سے انسان کو روک لے گا کہ تو یہ نیکی کر ہی نہیں، اور اگر وہ اس نیکی کرنے سے رک گیا تو اللہ کے حکم کو اس نے پورا نہ کیا، اور اللہ کے حکم کو پورا نہ کیا تو وہ گنہگار ہو گیا۔ اور دوسری واردات شیطان کی نیکی پر یہ بھی ہے کہ وہ نیکی کرنے سے اگر کوئی اس کے روکنے سے نہ رکے گا اور اسے روک نہ پائے گا تو شیطان کا طریقہ واردات یہ ہوگا کہ وہ کوشش کر کے اس کی نیکی کو برائی میں بدلنے کی کوشش کرے گا کہ وہ نیکی نیکی نہ رہے، وہ نیکی گناہ بن جائے، اور نیکی کے کرنے پر بجائے اس کے کہ وہ اپنے مالک کو راضی کرے، الٹا وہ اپنے مالک کو ناراض کر بیٹھے گا۔ یہ بھی شیطانی واردات ہوگی جس کی وجہ سے اس کی ہوئی نیکی برباد اور ضائع ہو جائے گی۔ اللہ کریم جل شانہ نے ہمیں آرڈر دے دیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، جن راہوں پہ شیطان لگانا چاہتا ہے اس پہ نہ لگنا۔ کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ شیطان دشمن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہم سب کی بھلائی کو چاہنے والا ہے۔ اللہ کریم گویا بتا رہا ہے کہ جب میرا حکم آ جائے تو اس کے سامنے شیطان کے حکم کی، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، وہ تمہارے ساتھ دشمنی کرے گا۔ اب مثال سے سمجھیے اور پھر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ کوئی بھی نیکی ہو، اس نیکی کو برائی میں بدل دینا یہ شیطانی واردات ہے، اور شیطان ایسا کرتا ہے۔ نماز پڑھنا نیکی کا کام ہے۔ اب اسی نماز کو اگر شیطان اپنی واردات کے ذریعے دکھاوے کی نماز بنا دے، ریاکاری کی بنا دے، کسی کے لیے نماز بنا دے تو وہ نماز نیکی نہیں رہے گی، وہ الٹا گناہ ہو جائے گا۔ روزہ نیکی ہے، روزے کو اگر اپنی کسی اور مفاد کے لیے لوگوں کے اندر اپنا نام بنانے کے لیے کیا جائے گا تو اس نیکی کو گناہ بنا دیا جائے گا۔ یہ شیطانی واردات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ پیار کرنا، حضور کی اہل بیت اطہار کے ساتھ پیار کرنا،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ پیار کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ حضرت شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات اقدس کو بھی حضور علیہ السلام کے گھرانے کے ساتھ یہ نسبت حاصل ہے کہ سرکار کے حرم پاک کی مقدس خاتون، جن کو جنتی خاتونوں کا سردار کہا جاتا ہے، وہ عظیم الشان خاتون حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پاک میں ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہوئے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس اعتبار سے آپ کے گھرانے کا ایک فرد ہیں، تو آپ کی ذات اقدس کے ساتھ بھی نیکی کرنا بہت بڑا نیکی کا کام ہے، محبت کرنا یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ کتنی بڑی نیکی ہے اس ہستی پاک سے محبت کرنا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غدیر خم کے موقع پر دعا کر رہے ہیں، اللہم وال من والہ، یا اللہ اس بندے سے محبت کرنا جو علی سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ محبت اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس نیکی پر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا عطا فرمائی، اور کتنی بڑی دعا ہے کہ یا اللہ جو علی سے محبت کرنے والا ہو تو بھی اس سے پیار کر، تو بھی اس سے محبت فرما، وعاد من عادہ ہو، اور فرمایا جو علی سے دشمنی رکھے یا اللہ تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ اب اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کی صورت میں حضور کی زبان سے نکلا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا بڑا نیکی کا کام ہے کہ جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی۔ اور ایک اور مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا تھا، لا یحبک الا مومن، اے علی تیری شان یہ ہے کہ تجھ سے پیار مومن ہی کرے گا اور تیری دشمنی منافق ہی کرے گا، ولا یبغضک الا منافق، اور تیرے ساتھ جو دشمن بنے گا، تیری دشمنی کرے گا، وہ منافق ہی ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام علیہم رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم زمانہ نبوی میں منافقین کی پہچان اس انداز میں کرتے تھے کہ کننا نعرف المنافقین ببغضہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ منافق کی یہ پہچان تھی کہ منافق حضرت علی کا بغض رکھنے والا ہوتا تھا۔ بہت بڑی نیکی کا کام ہے کہ بغض علی سے منافقت سمجھ آتی ہے، اور محبت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے ایمان کی خوشبو آتی ہے۔ یہ مومن کی پہچان ہے، اور اس کے ذریعے سے مومن کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ اتنی بڑی نیکی ہے۔ اب جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ شیطانی واردات اس پر ہو، کوئی بھی نیکی ہو تو اس پر دو طرح کی ہوتی ہے۔ شیطان کی واردات اس عظیم الشان نیکی پر بھی دو طرح کی ہے۔ ایک طرف تو یہ کہ شیطان سرے سے اس نیکی سے روک دے گا، معاذ اللہ کہ اہل بیت اطہار سے، حضرت علی المرتضیٰ سے محبت کی بھی نہ جیے کہ ان سے محبت نہیں کرنی چاہیے، اور الٹا ان حضرات کی معاذ اللہ دشمنی وہ دلوں میں ڈالے گا، اور یہ جرم اتنا بڑا جرم بن جائے گا، اتنا بڑا گناہ ہے کہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرم کی سزا جو بیان کی، آپ حیران ہو جاؤ گے کہ اس جرم پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بڑی سزا بیان کی۔ سننا، سرکار فرماتے ہیں لو ان رجلا صفن بین الرکن والمقام، کہ اگر کوئی شخص مقام ابراہیم اور حرم کعبہ کے دروازے کے درمیان میں کھڑا ہو جائے اور ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو، یہ مقدس جگہ ہے، اور اس جگہ پر صرف آنے جانے کی بھی توفیق مل جائے تو یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں ایک بندے نے اپنے پاؤں گویا باندھ لیے کس جگہ پر؟ مقام ابراہیم اور کعبہ شریف کے دروازے کے درمیان، اور کرتا کیا رہا اس مقام پہ؟ اس نے ڈیرے جمائے تو کیا کیا؟ صلی و صام، نمازیں پڑھیں اور روزے رکھے، بس یہ دو نیکی کے کام کرتا رہا، اور ساری زندگی اس نے حرم کعبہ میں گزار دی، مقام ابراہیم اور دروازہ کعبہ شریف کے درمیان میں گزار دی۔ اب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فمات وهو مبغض لأہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل النار، وہیں پہ مر گیا اسی کعبہ شریف کے مقام پر، اور اسی جگہ پر عبادت کرتے کرتے مر گیا۔ لیکن مرنے کے بعد جس وقت اس کے دل کا ٹیسٹ ہوا تو دل کے ٹیسٹ میں ناکام یوں ہوا کہ اس کے دل میں اہل بیت اطہار کا بغض تھا، دشمنی تھی،
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا وہ دشمن تھا، تو سرکار فرماتے ہیں داخل النار، ایسے مقام پر کی گئی عبادتوں کو بھی اللہ قبول نہیں فرمائے گا، اللہ اسے جہنم میں داخل فرما دے گا۔ اب اتنی بڑی نیکی ہے، لیکن اس نیکی کی اہمیت نہیں رہی، کس وجہ سے کہ اس نے گناہ وہ کر دیا کہ اہل بیت اطہار کا بغض اس کے سینے میں رہا، اور شیطانی واردات کا یہ حصہ بن گیا کہ شیطان نے جو واردات کرنی تھی کہ وہ اہل بیت اطہار کا دشمن بنانا، کہ وہ اس محبت سے روک دیا تھا اس نے، اور یہ اس محبت سے رک گیا تھا جس کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں برباد ہو گئیں، اس کے عمل تباہ ہو گئے، اور اللہ کی بارگاہ اقدس سے اس کو اس نیکی پر کوئی جتنی عبادتیں کی، یعنی نماز روزے رکھے، اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ ایک وائرس تھا بغض اہل بیت کا۔ اب واپس پلٹیے، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور شیطان کا اس پہ دو طرح کا وار ہے کہ پہلے یہ اس نیکی کے کرنے سے روکے گا، سرے سے انسان کو اس سے باز رکھے گا، اور دوسرا وار یہ ہوگا کہ شیطان اس نیکی کو کرنے والے سے ایسا غلط کام کروائے گا، ایسا جرم کروائے گا کہ اس کی نیکی بھی گناہ میں بدل جائے گی۔ محبت اہل بیت اطہار کا دعویٰ ضرور ہوگا، لیکن اس محبت میں وہ ایسے جرم کا شکار ہو جائے گا کہ اس کی وہ محبت بھی اس انداز میں ہوگی کہ وہ نیکی نہیں رہے گی، وہ گناہ بن جائے گی۔ اب اس مقام پہ تھوڑا غور کرنا، اس بات سے کسی کو اختلاف نہیں کہ نماز کو شیطان اپنی واردات سے گناہ بنا سکتا ہے، ہوگی نماز لیکن گناہ، ہوگا روزہ لیکن گناہ ملے، تو ایسے ہی محبت اہل بیت اطہار نیکی ہے، لیکن شیطان اپنی واردات سے اس نیکی کو گناہ میں تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا، اور جو اس کے ہتھ لگ گیا اسے وہ اس نیکی کے گناہ میں بدلوانے کی جو ہے کوشش کر کے اسے مجرم بنا ڈالے گا۔ اور وہ جرم یہ ہے کہ شیطان کوشش کرے گا کہ محبت کرتے کرتے جو محبت اہل بیت کی حد ہے وہ حد کراس کروا دے گا اسے، اور محبت میں وہ حد سے بڑھ جائے گا۔ جس وقت حد سے بڑھے گا محبت کے معاملے میں، اب اس کی وہ نیکی نہیں رہے گی، وہ نیکی الٹا گناہ بن جائے گی۔ اب یہ تقریر خالی میری نہیں کہ میں اس پہ یہ بات کر رہا ہوں، یہ تقریر ہے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، اور یہ فرمان ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو مختلف طریقوں سے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت پر چلنے والا بتایا۔ کبھی حضرت ابوبکر صدیق کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی خصلت اس کا ذکر کیا، کبھی کسی صحابی کے اندر کسی نبی کی جو ہے شان اقدس کا جو اتباع ہے، تابع داری، اس کا ذکر کیا۔ لیکن جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی فی کا مثل من عیسیٰ علیہ السلام، اے علی تیرے اندر عیسیٰ علیہ السلام والی ایک شان ہے، مطلب کہ ان کی جو ذات اقدس کے اندر ایک وصف تھا، وہ ایک وصف اے علی تیرے اندر بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوصاف ڈھیر سارے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں دو گروہ ہلاک ہوئے، یہودی بھی اور عیسائی بھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو ابغضتہ الیہود، یہودیوں نے بغض رکھا عیسیٰ علیہ السلام سے، یہودی دشمن بنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، یہودیوں نے عداوت کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اور اس عداوت کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یہ ناجائز بچے ہیں، معاذ اللہ، کہ یہ ایک ایسی خاتون کے ہاں پیدا ہوئے جن کا شوہر نہیں، تو یہ ناجائز اولاد ہے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان پر بہتان لگایا، اور یہ بغض یہودیوں کو لے ڈوبا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کی، وہ اللہ کے پاک بندے تھے، اور وہ پاک بندے سے دشمنی کرنا یہ ان کے لیے ہلاکت کا باعث بنا۔ آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، نصارہ عیسائیوں کا ایک گروہ ہلاک ہوا کہ جنہوں نے محبت کی عیسیٰ علیہ السلام سے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہ درجہ دیا جو عیسیٰ علیہ السلام کا تھا نہیں، اور محبت میں اپنی مرضی کرنے لگے۔ کیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا،
اور یہ کہا کہ جب یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تو یہ بیٹے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یہ بھی مجرم بن گئے۔ اب بظاہر تو یہ محبت عیسیٰ کا دم بھرنے والے تھے، لیکن محبت میں ان سے غلطی ہو گئی کہ انہوں نے محبت اپنی مرضی سے کی، اور محبت کے معاملے میں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا وہ مقام و مرتبہ بیان کیا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا نہیں، تو وہ بھی ہلاک ہوئے۔ اب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ علی تیرے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو گروہ ہلاک ہوئے، یہودیوں کا دشمنی کر کے ہلاک ہوا اور عیسائیوں کا محبت میں حد سے بڑھ کے ہلاک ہوا۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دو گروہ جو ہلاک ہوں گے وہ کون سے، کہ ایک تو ہوگا دشمنی کرنے والا جو دشمنی کر کے ہلاک ہوگا، اور ایک گروہ وہ جو حضرت علی المرتضیٰ کی محبت کا نام لے کر حد سے بڑھے گا، تجاوز کرے گا، تو وہ اس محبت علی میں حد سے بڑھنے کی وجہ سے ہلاک ہو جائے گا۔ اب ایک کو خارجی کہا جاتا ہے جو دشمنی کرتا ہے، جو حضرت علی المرتضیٰ کی جو شان ہے وہ بھی نہیں مانتا، وہ خارجی طبقہ ہے، اور دوسرا ٹولہ جو محبت کے نام پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس وہ بیان کرتا ہے کہ جو ان کی ہے نہیں، تو وہ بھی حضرت علی کا دشمن، اور اس وجہ سے وہ بھی ہلاک ہونے والا۔ یہ ہے رافضی ٹولہ۔ خارجیت اور رافضیت دونوں سائڈوں پہ رکھ کر جو درمیان میں حقیقت کرا ہے اس کو سنیت کہا جاتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ طریقہ ہے کہ ہم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس کے نہ منکر ہیں، اور نہ محبت کے اندر آ کر ان کی شان اس حد سے بڑھائیں گے جو حد شریعت مطہرہ نے مقرر کی ہے۔ جیسا رب چاہتا ہے ویسا ہم مانیں گے، اسی کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ اس موضوع پر، آج کے اس موضوع پر، اس موقع پر سنیت بمقابلہ خارجیت اور رافضیت کہ اہل سنت و جماعت کو بھی دو طرح کے چیلنجز ہیں کہ ہم جس وقت اہل بیت اطہار والے محبت کے نقطے پہ آتے ہیں اہل سنت و جماعت، تو محبت اہل بیت اطہار کے موقع پر ہمیں بھی دو قسم کے دشمنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ایک حد سے بڑھنے والے اور ایک دشمن اہل بیت جو ہیں ان دونوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سنیت میں محبت اہل بیت اطہار اس درجہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے کہ وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مسند تدریس پر بیٹھے تدریس کر رہے ہوتے تھے اور سبق پڑھا رہے ہوتے تھے، اور دوران سبق کئی دفعہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مسند سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ دوران سبق ایسا بار بار ہوتا ہے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ میری کلاس کے سامنے سے جو گلی گزرتی ہے اس گلی میں بچے کھیل رہے تھے، اور کھیلنے والے بچوں میں ایک سید بچہ تھا، اور وہ جس وقت کھیلتے کھیلتے میری کلاس کے سامنے سے گزرتا تو میں اس کی محبت اور تعظیم میں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہ ہے سنیت کے دل میں پیار وقت کے گزرنے سے کم نہیں ہوا۔ درمیان میں بے شک کئی سالوں کا فاصلہ ہے، لیکن اولاد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا جو احترام ہے وہ اہل سنت و جماعت زندگی بھر ہمارے بڑوں نے کیا، اور انہوں نے ہمیں اسی بات کا سبق دیا، اور احترام اور محبت اور تعظیم کے سلسلے میں ان حضرات نے اپنے آپ کو بھی عمل پہ لگایا اور اپنے ماننے والوں کو بھی اس پہ عمل پہ لگایا۔ لیکن ہمیں ایک بات کی تنبیہ بھی فرمائی کہ محبت میں جو حد سے بڑھنے والا کام ہے وہ بھی نہیں کرنا۔ ہم محبت ضرور کریں گے اور دشمنوں کا مقابلہ بھی ضرور کریں گے کہ جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان ہے وہ بھی نہیں مانتے، لیکن جو محبت میں حد سے بڑھنے والے ہیں، جو شان ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس شان اقدس سے ہٹا کر اب دیکھو خلفاء میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس چوتھے نمبر پر خلیفہ ہے۔ اب یہ 1، 2 اور 3 کے بعد آنے والا جو 4 ہے، اس 4 کو 4 سمجھ کر کوئی یہ سمجھے کہ اب چوتھا مانے کہ ان کی شان کی معاذ اللہ تنقیص ہے، توہین ہے، یا بے ادبی ہے، یا کمی ہے، تو یہ اس کی اپنی ذاتی سوچ ہے۔ کیونکہ اگر چوتھا ہونے میں بے ادبی ہوتی، توہین ہوتی یا تنقیص ہوتی شان اقدس کی،
ہم اس بات کا قطعاً یقین نہیں کر سکتے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 2 اور 3 کو کبھی تسلیم بھی کرتے، انہوں نے پھر تسلیم بھی نہیں کرنا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حضرات کو تسلیم ہی نہیں کیا خالی، بلکہ ان کو اپنے ساتھ محبت کے معاملے میں بھی بڑا کمال پایا، اور ان کی عظمت کا ذکر بھی اپنے ممبروں پہ بیٹھ کے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رہے۔ اب مومن کی جو پہچان ہے، جو سنیت ہے، جو خارجیت اور رافضیت کے مقابلے میں جو سنیت کا دائرہ ہے، وہ یہ ہے کہ جس موقع پر بات ان بڑوں کی آ جائے گی اور ان بڑوں کے معاملے میں پھر بات سب سے بڑی ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آ جائے گی، وہاں پہ سنیت یہ ہے کہ اپنی مرضی چلانے کی بجائے سر نیچے جھکا لے، اور جو کچھ اس بارگاہ اقدس سے فرمایا گیا اس کو قبول کر لے۔ اور یہ قبول کرنا یہ اہل سنت و جماعت کی جو ہے پہچان ہے، اور سنیت اسی کو کہا جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے 1 2 روایتیں پیش کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، اور اسی سے سنیت کی جو اصل خوشبو ہے وہ جھلک پڑے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ حضرت علی نے علم کہاں سے سیکھا؟ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ باقی سارے صحابہ اکرام علیہم رضوان نے کہاں سے سیکھا؟ وہ بھی دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سارے حضرات شاگرد ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے۔ اب یہاں پہ جو دوسری ذہنیت ہوگی وہ ذہنیت ادھر ادھر چلی جائے گی۔ سنیت کی پہچان دیکھنا، اور اسی نقطے پہ ساری زندگی کوشش کیجئے کہ قائم رہیے۔ سنیت کی پہچان یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرے گا بھی صحیح کہ کیا حضرت علی علم کے شہر کے دروازے ہیں، تو باقی معاذ اللہ جاہل ہیں، کیا ان کو پتہ نہیں تھا، کیا ان کے پاس علم نہیں تھا، کیا وہ علم میں کمزور تھے، کہ کیا انہوں نے پڑھا نہیں تھا، کیا انہوں نے سیکھا نہیں تھا؟ ان سارے سوالوں کے تحقیق کرنے کے درپے ہونے کی بجائے اہل سنت و جماعت سنیت کے ناطے ہمارا یہ جواب ہوگا کہ ہمیں ان میں سے کسی بات سے کوئی غرض نہیں۔ فرمانے والی جو ذات ہے وہ ہے کہ جس کے سامنے ہمارا سر جھکا ہے۔ اب ان کی مرضی جس ذات اقدس کو وہ اپنے سینکڑوں نہیں 1,24,000 کم و بیش صحابہ کی تعداد تھی علیہم الرضوان، ان میں سے جس کو چاہیں وہ علم کا دروازہ قرار دے دے، ہم میں سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے نوکر اور بندہ ہونے کے ناطے ان کی جو بات ہے اس پہ سر تسلیم خم کر دے۔ اگلی مرضی اپنی ہمیں چلانے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کو جو انہوں نے کہا ہم نے وہ تسلیم کرنا ہے۔ اب خیبر کا موقع ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں کل میں یہ جھنڈا اس بندے کو دوں گا جسے اللہ بھی پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی پیار کرتے ہیں، اور وہ بندہ اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے۔ اب بات پہ بڑا غور کرنا، سرکار نے اگلے دن وہ جھنڈا جو لینے کے لیے حضرات موجود تھے سامنے، ان کے اندر وہ بندہ نہیں تھا، تو سرکار نے باقاعدہ پوچھا کہ حضرت علی کہاں پہ ہیں؟ بتایا گیا کہ آنکھ کا مسئلہ ہے، درد ہے، تو سرکار نے فرمایا بے شک درد بھی ہے، تب بھی بلا کے لاؤ۔ بلا کے لایا گیا، لعاب دہن آنکھ میں لگایا، وہ ٹھیک ہو گئی، اور جھنڈا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھمایا اور بتا دیا کہ انہی کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ خیبر کی فتح عطا فرمائے گا۔ اب کسی کو یہاں پر کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ یہ سوچے کہ اس میدان میں فلاں بھی تھے تو جھنڈا ان کو کیوں نہیں دیا گیا، فلاں بھی تھے جھنڈا ان کو کیوں نہیں دیا گیا، فلاں تو بڑے جرت مند تھے، خالد بن ولید تھے، حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں، حضرت عمر فاروق بھی ہیں، فلاں کو کیوں نہیں ملا؟ بھائی اس معاملے میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جس وقت معاملہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حل کر رہے ہیں اور اس کی گائیڈنگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس خود کر رہے ہیں، تو سرکار کی رہنمائی کے بعد ہمیں اپنی مرضی چلانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے اس فیصلے پر سر تسلیم خم کر کے اس کو قبول کرنا، یہی سنیت ہے۔ کیونکہ بات وہاں پہ ہماری نہیں چلنی، جن کا کلمہ پڑھا ہے ان کی بات کو ہی قبول کرنا پڑے گا اور اس کے سامنے اپنا سر جھکانا پڑے گا۔
مثالیں سنتے جانا اور پھر اسی سے انشاءاللہ سنیت کا نکھیڑا ہو جائے گا۔ رسول اکرم مدینہ میں پہنچتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار ایک انصاری کا ہاتھ پکڑتے ہیں، ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑتے ہیں، ہاتھ میں تھماتے ہیں، فرماتے ہیں جاؤ آج کے بعد تم بھائی بھائی ہو، آپس میں بھائی چارہ قائم کیا، اسے مواخات مدینہ کہا جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مہاجرین میں سے تھے، ہجرت کر کے آئے تھے۔ مواخات مدینہ کے موقع پر جو لوگ سامنے موجود تھے ان میں نہیں، جس وقت مواخات مدینہ کمپلیٹ ہو گئی، مکمل ہو گئی، تو حضرت علی سائڈ سے آئے اور رو رہے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں بھائی علی تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا ہر کسی کو کسی کے ساتھ ہاتھ پکڑا کے بھائی بنایا، میرا بھائی کسی کو نہیں بنایا اور میں اکیلا رہ گیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہاتھ بلند فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی اوروں کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا، تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی بھائی ہے۔ اب ہمیں ذرہ برابر بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں کو کیوں نہیں اپنا بھائی بنایا اور باقیوں کو دوسروں کا بنایا اور حضرت علی کو اپنا بنایا۔ بھائی ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، ہم کس کیٹیگری کے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلے کرنے ہیں کہ فلاں کو کیوں نہیں؟ بس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ہم نے سر جھکا کے تسلیم کر لیا، ہم نے آنکھیں بند کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کو قبول کیا۔ وہاں پہ یہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے کہ فلاں بھی تھے تو ان کو کیوں نہیں ایسا کیا، فلاں بھی تھے تو وہ کیوں نہیں ایسے ہوئے۔ اب آئیے جہاں سے خالصتاً فرق پتہ چلے گا کہ ہم نے ہر مقام پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کیا، اپنی مرضی نہیں چلائی، اور اسی کو سنیت کہا جائے گا کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کے اس دنیا پاک ایک پہ آخری دن چل رہے ہیں اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر مبارک میں تشریف فرما ہیں اور مسجد میں تشریف نہیں لے جا سکتے تھے نماز کے لیے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ایک آرڈر سنایا تھا کہ میرا مصلی میری امامت کی جگہ جہاں پہ میں امام بن کے کھڑا ہوتا ہوں، صفحے صحابہ میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو بکر صدیق کو کہیں کہ وہ جماعت کرائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیے کہ اگر پچھلے سارے معاملات میں سنیت اور بیسیکلی بات یہ تھی کہ ہم نے حضور کی بات ماننی تھی اور حضور کی بات کو مانتے ہوئے ہم نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرنا تھا کہ فلاں تھا تو فلاں کو کیوں جھنڈا دیا، فلاں تھا تو فلاں کو کیوں بھائی بنایا، اس میں ہم نے کسی مقام پہ اپنی مرضی نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے سامنے سر جھکایا، یہی سنیت ہے۔ تو آج یہ فیصلہ کہ جس مقام پر مصلی امامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے حوالے کیا، مومن ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے، اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہونے کے ناطے کسی کو ذرہ برابر یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہیں کہ مسجد میں فلاں بھی تھے تو مصلی ان کو کیوں نہیں دیا، مصلی ان کو کیوں نہیں دیا۔ بھائی مرضی ان کی، ان کا مصلی، ان کی شریعت، ان کا دین، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا حق ہے ان کی تابع داری کرنا، ان کی اطاعت گزاری کرنا، وہاں پہ ہماری مرضی نہیں چلے گی، مرضی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اس مرضی کے مطابق جو بھی چلے گا اس کو اہل سنت و جماعت کی راہیں کہا جائے گا۔ بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے لیٹ تھے یا موقع پہ موجود نہیں تھے، کہیں گئے ہوئے تھے اور نماز کا وقت ہو گیا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے باہمی مشاورت سے مصلی امامت پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر دیا۔ اب جماعت ہونے لگی تو حضرت عمر کی آواز تھوڑی بلند تھی، اللہ اکبر کی آواز اونچی نکلی، سرکار کو گھر میں سنائی دیا اور سرکار کو پتہ چل گیا کہ میں گھر پر ہوں اور میرے مصلی پر حضرت عمر نے نماز پڑھائی ہے اور نماز پڑھا رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر سے ہی بلند آواز سے فرمایا لا لا لا، یہ 3 دفعہ حضور نے فرمایا کہ جس کا مطلب تھا بھائی نئی نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا ابو بکر صدیق کو ہی کہیے، وہی مصلی پہ کھڑے ہو کے جماعت کروائیں گے۔ حضرت عمر جو نماز پڑھا چکے ہیں، سرکار نے وہ نماز دوبارہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھوائی۔ اب کسی میں یہ جرت ہے کہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع میں کھڑے ہو کر ہم یہ کہیں بھائی نہیں جی کیوں، حضرت عمر کوئی کم ہے؟
بھائی کم ہمارے لیے کوئی بھی نہیں ہے، ہم تو حبشی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں کی خاک کی برابری بھی ہمارا بادشاہ نہیں کر سکتا، اس ذات کم کوئی بھی نہیں ہے، لیکن جس کا آرڈر ہے وہ بھی کسی سے بلا کم ہے، وہ تو رسولوں کے سردار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذات اقدس مقدم کہ انہوں نے جو فرما دیا ان کی مرضی، شریعت ان کی، سنیت کا تقاضا یہ ہے، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے پیار، مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے گھرانے خاندان سے پیار، لیکن کس رنگ میں؟ جیسا شریعت نے حکم دیا اور شریعت کے مالکوں کی مرضی ہے، اور انہوں نے جس انداز میں ہمیں اس بات کا پابند کیا، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک دفعہ